آج کا پروگرام صرف ایک تجزیہ نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی مستقبل کے امکانات اور خطرات کی کھوج ہے۔ ان چند دنوں میں ہم نے جو دیکھا وہ صرف ایک جنگی کشیدگی نہیں تھی بلکہ جمہوری خوف، سائنسی تشویش اور سفارتی خاموشیوں کا ایک حیران کن امتزاج بھی تھا۔ 12 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران، اسرائیل، امریکہ اور قطر کے بیچ کشیدگی نے نہ صرف پوری دنیا بلکہ خطے کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ اس دوران ایک نہایت اہم پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے ایران کا جوہری پروگرام، جس پر امریکی طاقتور طیاروں نے حملہ کیا۔ ایرانی حکام کے دعووں کے مطابق کہ بمبار طیاروں کے حملوں سے بیشتر ہی ننتر، اصفہان اور فردوف کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایرانی حکومت کی اس بات کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، یعنی ذخائر کو اگر پہلے منتقل کر دیا گیا تھا تو کیا یہ ایک بہت آسان عمل ہے؟ اس حوالے سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ میں یہ سب کرنا کیا اتنا آسان تھا؟ کیا واقعی صرف ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں نیوکلیئر مواد اتنی آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال میں سائنس اور سیاست کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے اس حوالے سے جاننے کے لیے تاریخی اور جغرافیائی تناظر میں کہ سائنسی اور سیکیورٹی کے زاویے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو آئی اے ای نے جوہری توانائی ایجنسی ایران سے بھی وضاحت مانگ رہی ہے کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کہاں گئے۔ سیٹلائٹ تصاویر کچھ اور بتاتی نظر آ رہی ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا اب مستقبل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آج ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ محمد اسماعیل سلمی صاحب کا بھی بیان جاری ہوا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کی بحالی پر کام شروع کر دیا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سائنسدان، محقق، ماہر طبیعیات اور علم و دلیل کی آواز، پاکستان کا ایک بہت روشن چہرہ، پروگریسو آواز، پروفیسر پرویز احد بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بہتر ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جی ہم ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو ہمارے آج کے شو میں۔ حالات پروفیسر پرویز احد بھائی صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا اس وقت کے دونوں جانب سے کیا حالات چل رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے اٹیک سے پہلے ہی اس نے یورینیم کے اپنے جو افروز یورینیم تھی اس کے ذخائر کو منتقل کر دیا تھا۔ کیا یہ سب چیزیں اتنی ہی آسان ہیں؟ دیکھیے 400 کلو گرام ہے اور پتہ نہیں کہ یہ کس حال میں ہے، کیا یہ گیس کی شکل میں ہے یا یہ ٹھوس مادہ ہے۔ تو دیکھیے جب یورینیم کو انرچ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو گیس میں تبدیل کرتے ہیں اور اس گیس کو پھر سینٹریفیوگز میں گھماتے ہیں، تو گھمانے کے بعد ان کی افزودگی، ان کی انرچمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ایک دھات میں، میٹل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل پروسیس ہے جس سے یہ کیا جاتا ہے۔ تو UF6 ٹو یورینیم میٹل۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا، یہ غالباً IAEA کو پتا ہوگا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ میٹلائزیشن کیا ہو۔ کتنا کیا ہے آپ اور میں نہیں جان سکتے، یہ تو ایران کا اندر کا راز ہے۔ مگر دیکھیے جو امریکہ نے بم گرایا اس سے چلیے دھچکا تو بڑا لگا ایران کے ایٹمی پروگرام کو، لیکن کیا اس سے یہ تباہ ہوا ہے؟ مشکل ہے کیونکہ اب تو دیکھیے سینٹریفیوگ ٹیکنالوجی پر تو دسترس ایران نے حاصل کر لیا ہے، اور یہ کوئی اب اتنی مشکل ٹیکنالوجی بھی نہیں رہی اس زمانے میں۔ لہٰذا چلیے اگر 4-5 ہزار سینٹریفیوگز تباہ بھی ہو گئے فورڈو میں اور نتانز میں تو یہ اور بنا لیں گے۔ لہٰذا یہ بم گرانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اچھا، اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔
بالکل اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو آپ کے خیال میں ابھی ایران جو ہے وہ بم بنانے کی پوزیشن میں بالکل موجود ہے، بلکہ اس وقت اس کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ واپس اپنے نیوکلیئر پروگرام کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اسے میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم، پھر وہ عذاب آئے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایران کا کیا حشر ہوگا. ہم، دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور مغربی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ مکمل جڑی ہوئی ہیں، اور اس آ، کھلے طور پہ جڑی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ایران کے پروگرام کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن ہم، اسرائیل کے پاس تو پہلے سے 1973 سے کوئی ہم، 90 سے لے کر 200 بم ہیں. آج تک ہم، کسی مغربی طاقت نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور ہم، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی منافقت ہے. اور ہم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ اپنے اپنے سائڈ کے لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں، اور اس قانون کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور اپنے ہم، سے مطلب یہ اسرائیل کے مقصد کے لیے. تو ہم، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از امیریکاز ایئر کرافٹ کیریئر ان دا ہم. گلف. صحیح، آپ تو نے بالکل یعنی کہ بچا فرمایا سر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے، اور جس وجہ سے میں چاہتی ہوں، بیکاز آپ سے زیادہ کوئی اتھینٹک سورس اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے. کیونکہ جیسے ہی امریکہ نے اٹیک کیا اصفہان پہ اور ایٹمی تنصیبات پر، ان تین علاقوں کے اوپر، تو سب سے پہلے جو ایک سوال آیا، اور کیونکہ ایران نے فوراً سے کہا کہ ہم نے تو آلریڈی منتقل کر لی تھی، تو کیا بھائی بریف کیس میں تھا؟ مطلب اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی کہ آپ اتنے آرام سے اٹھا کر لے جاؤ. اور اگر ان کیس چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایران نے منتقل کر لیا، لیکن اگر فار ایگزامپل امریکہ نے ایران نے وہ سب کچھ منتقل نہیں کیا ہوتا، اور پھر امریکہ نے یہ اٹیک کیا ہوتا، تو تب اس کے کیا اثرات جو تھے وہ ہو سکتے تھے؟ اگر وہ افسوس یونیم جو ہے وہ اس جگہ پر موجود ہوتی، تو تب کیا سچویشن ہوتی؟ کوئی خاص نہیں، اس لیے کہ یورینیم اپنی جو فطری حالت میں موجود ہے، وہ زمین کے اندر تو پچھلے 3 ارب سال 4 ارب سال سے موجود ہے. اور اچھا. اس کو آپ افزودہ بھی کریں تو اس کی تابکاری میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوتا. یہ پلوٹونیم جیسی چیز نہیں ہے. پلوٹونیم انتہائی خطرناک چیز ہے، اور یہ اچھا. ری ایکٹرز کے اندر پایا جاتا ہے. اور اگر بشیر کے ری ایکٹر کے اوپر امریکہ یا اسرائیل بم گرائے تو اس سے تو بہت بڑے پیمانے پہ تابکاری پھیل سکتی ہے، بالکل جیسا کہ چرنوبل میں پھیلی تھی، اور اس سے پہلے 3 مائل آئلینڈ، اور پھر فوکوشیما میں. تو وہ صورتحال انریچمنٹ پلانٹ میں نہیں ہے، کیونکہ انریچمنٹ پلانٹ میں فقط یورینیم ہیکسا فلورائڈ ہوتی ہے یا یورینیم میٹل ہوتا ہے. اگر میٹل ہے تو پھر تو کسی صورت خطرہ نہیں ہے. یورینیم ہیکسا فلورائڈ کا کچھ ہلکا پھلکا اثر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تو دس از ناٹ پلوٹونیم. اچھا، اچھا. لیکن دیکھیے، اب آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ کیا انہوں نے منتقل کر دیا، کہیں اور پہنچا دیا، کہیں اور چھپا دیا. جس کا بالکل. جواب میں کہوں گا کہ دانش مندی تو ان کی اسی میں ہوتی کہ اس کو، ہاں، انہیں پتا تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور دھمکیاں دے رہا تھا. تو بالکل. ضرور انہوں نے نکال کر، اب ایران بہت بڑا ملک ہے، کہیں نہ کہیں کسی کان میں انہوں نے ڈال دیا ہوگا. صحیح. تو یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، اس سے ایران ایٹم بم کی طرف وقتی طور پر تھوڑا سا اس کی رفتار کم ہو گئی ہے، لیکن یہ بم اب بھی بنانے کی صلاحیت ایران کے پاس موجود ہے. اچھا.
آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تینوں اہم پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ان حوالوں سے بات ہو رہی تھی، ڈفرینٹ کانسپریسی تھیریز جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جیسے ایران اور اسرائیل کا یہ تنازع کھڑا ہوا، جنگ کے یہ تمام ایپیسوڈز جب چل رہی تھی، تو انہی دنوں نیتن یاہو صاحب کا ایک پرانا انٹرویو جو تھا وہ بہت وائرل ہوتا ہوا نظر آیا، اور بہت زیادہ میڈیا کے اندر بھی اس حوالے سے بات کی گئی۔ اس انٹرویو میں نیتن یاہو صاحب جو تھے وہ بڑے کلیئرلی انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور پاکستان وہ دونوں کے نیوکلیئر پروگرام پر اپنے تحفظات جو تھے وہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس بیان کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف سیاسی دباؤ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہے پاکستان کے لیے بھی؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے اسرائیل جو بھی کہے، پاکستان اس کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ دیکھیے، پاکستان جڑا ہوا ہے عربوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای، قطر وغیرہ، اور کیا یہ اسرائیل کے لیے خطرے کا باعث ہے؟ یہ تو اسرائیل کے سامنے لیٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اس تمام جنگ کے دوران اپنے سفارتی تعلقات بھی نہیں توڑے۔ شرمناک بات ہے، اور یہ بھی شرمناک بات ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ اس کے باوجود جڑا رہتا۔ تو سوشل میڈیا میں جو بھی بات ہو اس کی طرف آپ کان نہ دھریں۔ جی بالکل۔ پاکستان اسرائیل کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیار صرف اور صرف ہندوستان کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے، اور گو کہ پاکستان نے یہ کہا کہ جی یہ تمام اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے ہے، اور یہ 30 سال پہلے اسلامی بام کے نام سے مشہور ہوا تھا، بٹ اٹ از کمپلیٹ نان سینس۔ ہم نے آج تک فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو فلسطین کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں، ان کو ہم نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں، اور پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ فلسطینی اس کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے۔ صرف ایک ملک ہے جس نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا، اور وہ ایران ہے۔ اب ایران کو اگر اسرائیل زیر کر جاتا ہے پھر تو فلسطین کے حمایتی کوئی نہیں رہیں گے۔ یہ سارے جو سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای، یہ سارے بکے ہوئے ملک ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ ہمارا تو اب ہم نے تو بس اب اسرائیل کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی فلائٹس چلتی ہیں، دیکھیے آپ دبئی سے ٹیل اویو ایمریٹس کی فلائٹ پکڑ کے جا سکتے ہیں، اور یہ جنگ کے دوران۔ تو اب ہم جس طرح سے عربوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا ہم اسرائیل کو کبھی چیلنج کر سکتے کسی سے؟ ہاں، یہ تھوڑا سا بو 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 کرنا اور یہ کہنا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، نان سینس۔ ہم نے کبھی فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔ جنرل ضیاء الحق فلسطینیوں کا قاتل تھا۔ بلیک سپٹمبر کے موقع پر اس نے سب سے پہلے وار کی تھی فلسطینیوں کے کیمپوں کے اوپر۔ اوکے، اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کا، تو پاکستان نے جو ایک وہ جاری کیا ہے جو اس حوالے سے، تو اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا، ابھی آپ کے سامنے تھا آپریشن سندور کا، اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں پاکستان کے سر پہ۔ ابھی تک مودی صاحب بار بار کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور یہ ایک عارضی جگمندی تھی۔ تو پاکستان نے اس تناظر میں کیا، اور اس تناظر میں جب پاکستان اور انڈیا نے ابھی یہ جو جنگ ہم نے دیکھی، ہماری اس نئی نسل نے دیکھی، 5th جنریشن وار کائنڈ آف، تو اس کے اندر آپ کو ٹرمپ صاحب کا رول کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اول تو میں اس کو صاحب نہیں کہوں گا، یہ مجرم ہے،
اس صحیح. نے امریکہ کے قانون توڑے ہیں، امریکہ کی عدالتوں نے اسے سزا سنائی ہے، اسے مجرم قرار دیا ہے، تو یہ میرے نزدیک صاحب نہیں ہے۔ جی. جی اچھا، صدر جہاں ٹرمپ. تک اس کا کردار ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اب مودی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ ہماری آپس کی بیچ میں باتیں ہوئیں، اور خدا جانے اس میں سچائی ہے کہ نہیں، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ آخر ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے میزائل پھینکے، پاکستان نے ان کے 6 جہاز مار گرائے۔ اب یہ عقل کا تقاضا ہے کہ بھائی اس کو اب اگلے مرحلے تک نہ جانے دو، کیونکہ اگر یہ اگلے مرحلے تک پہنچتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے شہروں کے اوپر بمباری شروع ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے نیوکلیائی تنصیبات پہ ہوگی، پھر اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ ایک دوسرے کے ری ایکٹرز کے اوپر یہ بم گرانا شروع کریں گے، جس کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کو بتایا نا بشیر کا ایک پلانٹ ہے ایران میں، اور اسرائیل اس پر نہیں گرائے گا، کیونکہ گرایا تو وہ پورا خطہ تاپی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو اس سے اچھا. کہیں زیادہ ریڈی ایکٹیو مادہ پاکستان اور انڈیا کے ری ایکٹرز کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا صحیح. اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے مودی نے اور یہاں عاصم منیر نے سوچا ہوگا کہ بھائی اس کو بہت زیادہ آگے نہ جانے دو، اور یہ عقل مندی ہے۔ اول تو جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن جب ایگزیکٹلی. شروع ہو گئی تو بس اب اسے وقتی طور پر ختم کرو۔ وقتی طور پر ختم ہونا چاہیے، لیکن مڈل ایسٹ کے دورے کے دوران اور اب تک کئی بار صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی بارہا دہرا چکے ہیں کہ ایٹمی جنگ کی طرف جا رہا تھا پاکستان اور انڈیا دونوں طرف سے، اور دونوں وہ میں تو سے کسی ایک نے ایسا وہ کچھ کر دینا تھا. تو یہ جسٹ ایک سیاسی آپ کو سٹیٹمنٹ کہیں گے آپ؟ جی بالکل سیاسی ہے، وہ ہر کام کے لیے کریڈٹ لینا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا۔ تو اس کی ناکامیاں ایک طرف سے دیکھیے، یوکرین کی جنگ وہ نہیں بند کرا سکا، باوجود اس کے کہ اس نے بہت زور ڈالا پوٹن کے اوپر، لیکن پوٹن کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی انا پرست ہے، اور کوئی بات جھوٹی ہو یا سچی ہو، اگر کامیاب ہوئی ہو، کوئی سی بھی کامیابی ہوئی ہو، تو وہ اس کا کریڈٹ لے گا۔ صحیح صحیح. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے آج ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام کے سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارا پروگرام جو، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی باتوں میں اشاروں کے اندر اس بات کا بالکل اشارہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ختم ہوا گا، تو وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ نہیں ختم ہوا ہمارا پروگرام اور ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید عالمی پابندیاں جو ہیں وہ ایران کے حصے میں آئیں گی، اور اس حوالے سے جیسا بھی تھا جو بھی تھا پاکستان کا کردار ان 12 دنوں کے اندر، کہیں نہ کہیں وہ ایران کو، اگر آپ پاکستان کے عوام کا رد عمل دیکھیں تو عوام تو بہت ایک اسٹرانگلی ان کا ایک سٹانس تھا اس حوالے سے، اور بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے ایران کو اس حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، بیکاز آبویسلی پاکستان کے عوام کے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے کہ وہ فلسطین چلے جائیں، بٹ جہاں تک وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ اسرائیل کے اگینسٹ آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور پاکستان میں بڑا کلیئر سٹانس تھا. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے اس حوالے سے بارہا جو تھا اسٹرانگلی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں کہ اسرائیل کا جو حملہ جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اینڈ آل دیٹ. تو اس سارے اس کو آپ فیوچر پاکستان اور ایران کا جو ہے وہ کس طرح دیکھتے نظر آتے ہیں، اور ایران کو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر میں اب مزید عالمی پابندیوں کی لپیٹ میں آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کا جو رد عمل ہے جذباتی ہے، ظاہر ہے کہ اچھا. چونکہ ایران مسلمان ملک ہے، گو کہ شیعہ ہے لیکن پھر بھی مسلمان ہے، تو ہاں اسرائیل کے خلاف تو ہم ہوں گے، مگر دیکھیے کیا ہم نے عملاً کبھی کچھ کیا ہے ایران کے لیے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. یہاں تک کہ امریکہ کے دباؤ میں ہم مسلسل آتے رہے ہیں گزشتہ 50 سال سے. تو جب سے
79 میں انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا ایران میں، اور امریکہ اور ایران کے تعلقات بگڑ گئے، تو اس وقت سے ہم نے ایران کو پرے رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو گیس کی پائپ لائن تھی جو ایران سے گزرتے ہوئے ایران سے ایران سے آ کر پاکستان میں داخل ہوتی اور پھر انڈیا چلی جاتی، چلیے انڈیا کا تو ہم نے بند کر دیا، لیکن اس کو پاکستان میں بھی نہیں آنے دیا، گو کہ ہمیں بہت سستی گیس اس طرح سے مل سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کی خوشامد کرتا ہے، اور اب دیکھیے اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ وہ شخص جس نے کہا کہ میں تہران کو منہدم کر دوں گا، ادھر سے لوگوں کو بھاگ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے، جس شخص نے اسرائیل کو وہ سارے بم دیے جس سے غزہ ملبہ میں تبدیل ہو گیا، اس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، اور تو اور اب ہم ٹرمپ کرپٹو کرنسی خرید رہے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سرکاری پیسہ ہے، جو سرکاری خزانے کی دولت ہے، اس سے ہم ایک جعلی کرنسی، کرپٹو کرنسی، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کیا پتا کہ آج آپ نے $10 کا لیا اور کل اس کی قیمت $3 ہو کر رہ گئی، تو اس پر ہم نے اپنی اکانومی کو اب کھڑا کرنے کا دعویٰ کیا۔ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ایران کو ہم عملاً سپورٹ کریں گے، یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے، اور تو اور دیکھیے یہ کتنی اہم بات بنتی ہے، کیا قطر ہمارا اتحادی ملک نہیں ہے؟ کیا قطر سے ہم بہت بڑے قرضے نہیں لیتے ہیں؟ جب ہمارے سیاستدان جاتے ہیں جھولی پھیلا کے، تو وہ قطر اور UAE اور سعودی عرب لازمن جاتے ہیں، کویت۔ تو ایران نے میزائل داغے قطر کے اوپر، کیونکہ وہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، تو دوست کون اور دشمن کون دیکھیے بہت واضح ہے۔ عرب ایران کے دوست نہیں ہیں، فلسطین کے دوست نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھیے عقل حیران ہوتی ہے اس بات پہ۔ OIC کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، لیکن ایک لفظ نہیں کہا کہ امریکہ نے بنکر بسٹر بامز گرا کر ایران پر انٹرنیشنل لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ تو اتنے ہمارے عرب بکے ہوئے ہیں کہ کیا بتایا جائے۔ لیکن سر یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک طرف صدر ٹرمپ نے 2 ویکس کا ٹائم دیا، بالکل اس وقت تو تھا، لگ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، شروع سے ہی لگ رہا تھا، بٹ بار بار ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو رہے تھے، پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری کیا گیا کہ ہم 2 ویکس کا ٹائم دے رہے ہیں، جسٹ 2 days کے اندر اتنا بڑا اسٹیپ، اور ٹرمپ نے یہ بھی نہیں دیکھا، صدر ٹرمپ نے، کہ کانگریس کی منظوری یا ان کی باقی جماعتوں کی منظوری، اور اپنے اینڈ کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا۔ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ان کو بھی کچھ نتائج جو ہے؟ تو ٹرمپ نے ایک امریکہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اس قانون کے تحت صرف کانگریس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کریں، لیکن اس نے اپنے طور پر جنگ کر دی ایران کے خلاف، اور یہ بہت بڑے بم استعمال کیے۔ اس کا جو بیس ہے وہ 2 میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مارو مارو ایران کو مارو، یہ ہم پر لازم ہوتا ہے کیونکہ ہم اسرائیل کے حمایتی ہیں اور اسرائیل کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری طرف وہ آئسولیشنسٹ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں اب شامل ہونا چاہیے، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ عراق میں کتنا بڑا نقصان ہوا امریکہ کو،
ہاں وہ عراق کے نقصان کی کبھی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وی اسپینٹ $1 trillion ان عراق. ارے بھائی بات اصل میں یہ کہ یو کلڈ اے ملین پیپل ان عراق. تو جہاں تک امریکہ کی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر امریکہ کی سیاست دوغلا پن ہے, دوغلا پنے پر اس کی بنیاد ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ایران کے فائدے میں ہے, پاکستان کے فائدے میں ہے. ہمیں اسرائیل اور امریکہ کے نقطۂ نظر سے دنیا کے حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو ہاں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 2 ہفتے میں فیصلہ کر لوں گا. اچھا فیصلہ کیا کہ میں ایران کو جا کے, یہ میری مرضی ہے بیسکلی یہ میری مرضی ہے کہ میں ایران پہ بم پھینکوں کہ نہیں. ارے بھائی تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم یہ فیصلہ کرو؟ پھر سر یہاں پہ آپ کی اسی بات سے میں ایک بات کنیکٹ کرنا چاہوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس سے کچھ دن پہلے تمام انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی آ رہا تھا اور اسپیکولیشنز تھیں, کہا جا رہا تھا کہ ایسا ہے امریکہ نے اپنے شفٹ کرنا شروع کر دیا تھا ادھر سے ادھر آرمی کو بھی, اور بڑے واضح اشارے مل رہے تھے. پھر جب مطلب یہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن نہیں تھی, ایران کی جو پہلا اٹیک تھا اور اس کے اندر ان کے ہائی پروفائل لوگ جو تھے ان کے آرمی کے اور دوسرے بھی لوگ جو تھے وہ مارے گئے. اگر دیکھا جائے تو ایران کا, اگر ہم ویسے تو ابھی مزید تفصیلات آئیں گی اور پتہ لگے گا کہ کس کا جو ہے اس جنگ کے اندر زیادہ نقصان دیا جائے, بٹ اگر ہم اس وقت اگر دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ایران نے بڑا اسٹرانگلی وہ کھڑا رہا اپنی پوزیشن کے اوپر اور وہ جھکا نہیں ہے اور ہیزیٹیٹ نہیں کیا, ریلکٹنٹ نہیں اس نے کیا اور اس نے جوابات وہ دیتا رہا ہے. بٹ فرسٹ ڈے مطلب ایران نے کس طرح, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کے اتنے ہائی پروفائل لوگ جو تھے وہ اتنے آرام سے چلے گئے. آپ کو مطلب واقعی کیا ایران کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایک سچ میں ہوگا بھی, اور اسرائیل کا بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ سب کچھ؟ تو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایرانیوں کو جل دے دیا. اچھا. ان کو یہ باور کرایا کہ کیونکہ ہمارے نیوکلیئر مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں ہاں تو ایگزیکٹلی. مذاکرات کے اختتام تک کوئی حملہ نہیں ہوگا. لیکن صحیح. انہوں نے, یہ بڑے کائیاں لوگ ہیں, انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہاں یہ تو محض ایک بہانہ ہے اور اس سے جو ایران کی فوجی قیادت ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہوگی کہ بس اب اگلے روز حملہ ہونے والا ہے. لیکن پھر انہوں نے شب خون کر دیا اور ان کی قیادت کو اڑا دیا. اور ان کے پاس یہ بھی آپشن بھی تھا کہ آیت اللہ خمینائی کو وہ مار دیتے. لیکن یہاں اور پر اب بھی ٹرمپ صاحب کہتے وہ, نظر آئے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اس بات کی کہ خامنائی کا قتل نہ کیا جائے اور اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. یہاں پہ یہ بات بھی ہے پھر. تو دیکھیے یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا, اب ٹرمپ کو ہمیں بادشاہ کہنا چاہیے اور اسی صحیح. لیے نو کنگز موومنٹ امریکہ میں چلی ہے. تو یہ تو ایک فرد کی اپنی من مانی کرا رہا ہے. اب دنیا کا نظام اس طرح سے چلنا نہیں چاہیے جو ٹرمپ کر رہا ہے, اور یہ امریکہ اپنی بیس کی اجازت سے, اس کی مدد سے یہ کر رہا ہے. یہ دنیا کے ہر اصول کی خلاف ورزی ہے. تو اب ٹرمپ اگر یہ کہے کہ میں 2 دن دیتا ہوں یا 2 ہفتے دیتا ہوں ایران کو اپنا ایٹمی پروگرام منسوخ کرنے کے لیے, ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم ہوتے کون ہو؟ تم ایران کو کیوں, تم اسرائیل کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز ختم کر دے؟ تو یہ کوئی ایسی ریزنیبل کیونکہ بات نہیں تھی. بالکل ریزنیبل بات نہیں تھی, اور وہی جو اسرائیل کی طرف سے نیتن یاہو کی طرف سے بڑا ایک کلیئر سٹانس سامنے آ رہا تھا اٹیک کرنے کے فوراً بعد کہ ہم نے تو اپنے سروائیول کے لیے وہی سروائیول آف دا فٹسٹ والی سٹوری وہ سناتے رہے کہ اگر ہم نے اپنی بقا کے لیے کیا ہے کیونکہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے, اینڈ یہ اور وہ اور اس طرح کی سٹوریز. اور یہاں پہ وہ یہی
جسٹیفائی کرتے آئے کہ ایک کنٹری کی سوورینٹی کے اوپر آپ اس طرح کس طرح اٹیک کر دو گے. لیکن ان کی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریزنیبل باتیں نہیں تھی، ریشنالٹیز نہیں تھی، کہیں سے بھی یہ چیزیں جو تھیں وہ نہیں ہو رہی تھی ثابت. جی، جی بالکل صحیح، لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہوں، ایران کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آ بیل مجھے مار. جب صحیح. ایران یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اچھا. ارے بھائی تم میں اتنی صلاحیت تو ہے نہیں کہ کہ اسرائیل کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکو. ہوں، اب بھی جتنے 400-500 راکٹ میزائل مارے ہیں اسرائیل کو، تو ادھر ہوں. 40-50 لوگوں سے تو زیادہ مرے نہیں ہیں، جبکہ ادھر مرنا تو ایران میں اتنی نہیں تو چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. آپ کہیں دیکھ بھی. لیجیے ہوں. سینکڑوں کے حساب سے فوت ہوئے، پلس ایگزیکٹلی. ان کا اتنا املاک تباہ ہوا ہے، پلس ان کا جو ان کے یہ ایٹمی تنصیبات ہے جس کے اوپر انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ، اور یہ ایران نے نہیں کیا. اور ایران کے جو نوجوان ہیں وہ وہ ایران کے حکمرانوں سے سخت نالاں ہیں. ایران کوئی متحد ملک نہیں ہے جس میں سب ایران اس کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امن و آشتی کی زندگی گزارنی ہے. اسرائیل ہم سے 1500 کلومیٹر دور ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا، تو پھر کیوں یہ کہتے ہو کہ ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ یہ تو ایران کی آفیشیل لائن بن گئی نا کہ ہم ماریں گے ماریں گے ماریں گے. بٹ اٹ ڈزنٹ میک سینس. آپ یا. کے پاس وہ طاقت بھی نہیں کہ آپ وہ کر سکیں، اور یہ کہنے سے آپ نے اپنے اوپر یہ آپ مصیبت لے کر آئے. صحیح کہا آپ نے. تو آپ کو ملا رجیم کے حوالے سے، رجیم چینج کے حوالے سے کچھ لگ رہا ہے کہ اب ایران کے اندر بھی اس طرح کی پروگریسو آوازیں جو ہیں وہ اٹھیں گی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کی آزادی کے حوالے سے تو آلریڈی بہت بڑا کوسچن مارک ہے ایران کے اندر. ابھی یہ جو حالیہ ایپیسوڈ ہے اس سب کو ہم بس پش چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن جو ادھر کی ایران کی جو ملا رجیم ہے اس نے خواتین کے ساتھ جو ان کا ہمارے پاس اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ابھی تک کی بات، پچھلے 10-15 سال کہہ دیتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ خواتین کے لیے جو پروگریسو آوازیں ہیں ان کے لیے کیا ہے. بہت سارے شعبے ہیں جن کے اندر باقاعدہ کہا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی ہیں آل دیٹ. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جیسے ابھی یہ جو نوجوان ہے تو ملا جی رجیم کی طرف کچھ مطلب جانا چاہیے اور ہوگا؟ بہت مناسب سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں اسرائیل اور ایران کے معاملے میں پوری طرح سے ایران کے ساتھ ہوں، لیکن دوسری طرف میں یہ مانتا ہوں کہ جو ایران کے ملا ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر اور خصوصاً خواتین کے اوپر وہ ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے ایرانی سماج بٹ گیا ہے. تو یہ جی. دیکھ لیجئے کہ 2022 میں جب ماسا آمنی یا. جو ایک لڑکی تھی، یا. 19 سال کی لڑکی تھی، یہ 20 سال کی لڑکی تھی، اس نے حجاب نہیں کیا. ویری سیڈ ارے بھائی اسٹوری. حجاب نہ کرنا یہ ایک لڑکی کی اپنی اپنی مرضی چوائس ہونی ہے. چاہیے. آپ نے نہیں کیا حجاب، اوکے اچھی بات ہے. اگر آپ نے کیا ہوتا تو بھی چلیے آپ کی مرضی. اچھا اس بات پر اس بیچاری بچی کو انہوں نے جان سے مار دیا، اور پھر پورے ایران میں جو انہوں نے ملاؤں کی دہشت تھی تو انہوں نے 500 لوگوں کو بیشتر خواتین کو جان سے مار دیا اور کئیوں کو جیل میں بند کر دیا. تو یہ انتہا پسندی ہے اور ایران کے انتہا پسند مولوی ہیں. لیکن کیا یہ اسرائیل کا کام بنتا ہے کہ ادھر رژیم چینج کرائے؟ بالکل ہرگز نہیں. نہیں بنتا. اسرائیل نہیں کر سکتا ہے،
اور جو اسرائیل کی حمایت کرے گا ایران میں تو لوگ اس کے اوپر تھو تھو کریں گے. ہوں ایران کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شخصی آزادی چاہیے، ہوں ہمیں یہاں برابری چاہیے. ہم ہوں نہیں اس بات کو برداشت کر سکتے کہ ہوں ایک طرف اتنے امیر لوگ ہیں، دوسری طرف اتنے غریب. یہ جو ہوں آئی جی آر ایس سی، یہ جو ان کے فوجی ہیں وہ تو بڑے مزے کرتے ہیں، لیکن عام لوگ تو پیس گئے ہیں، اس لیے ہوں کہ اتنی پابندیاں لگیں امریکہ کی طرف سے، اور شاید اب مزید لگیں، کیا پتا. تو ہوں وہ تو ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ جنگ و جدل کا سما رہے. ہوں اچھا، میں آخر میں انسانیت کے نام پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اب دیکھیں سر، جنگیں ڈیزائن ہوتی ہیں کسی بھی. ہم نے ابھی یہ پاک بھارت جنگ جو تھی، ہم نے 5th جنریشن وار دیکھی. اس سے پہلے ہمارے لیے یہ صرف اور صرف کتابوں میں جنگ تھا، اور ہمارے لیے امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے جو ابھی ہم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا. ابھی اس کے بعد ایران اسرائیل ہم نے دوسری جنگ دیکھ لی، ہماری پیڑھی نے جو 80 کی دہائی میں پیدا ہوئی تھی. تو ہم تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے فلمس میں، ڈراموں میں دیکھا اور اب ایکسپیرینس بھی کر لیا، اور وچ واز ویری بیڈ ایکسپیرینس، ورسٹ ایکسپیرینس. ابھی میں صرف اور صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں اور سپر پاورز ہیں، اور یہ لوگ جب جنگیں ڈیزائن کرتے ہیں تو مطلب ایک عام انسان جو آلریڈی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اتنے چیلنجز فیس کر رہا ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور اس حوالے سے ایک عام انسان کو اب آواز کیا اٹھانی چاہیے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور دنیا کے وہ تمام کانفلکٹ ایریاز جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کے سروں کے اوپر جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور ان معصوم غزہ، فلسطین اینڈ ایوری ویئر، کہیں نہ کہیں وہ کوئی بھی جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی کی غلط پالیسیز جو ہیں ان کی سزا بھگت رہے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کا قصور اتنا ہی ہے نا کہ وہ ایک دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، ایک ملک ہے، اس کے اندر اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں اس سے ایک عام انسان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو وہ جنگیں جو ہیں ان کے اندر وہ کیوں مرتا ہے، اس کے اوپر میزائل کیوں کرتے ہیں، اس کے بچے کیوں مرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیونکہ اب بہت، ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جنگ بہت منافع بخش کام ہوتا ہے. آپ یہ ایگزیکٹلی. دیکھیں کہ کتنا اس کے لیے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے. اب پاکستان والی جنگ دیکھیے، پاکستان انڈیا آپریشن سندور کے وقت، تو یا وہ جو ہم نے جنگی طیارے خریدے تھے، چین سے خریدے، ان سے میزائل خریدے، ان سے ریڈار اور سیٹلائٹ انفارمیشن وہ سب کچھ خریدا، ان سے ٹریننگ لی، اور ان کے چلو انڈیا کے جہاز مار گرائے. اچھا، انڈیا نے جو رافیل جہاز خریدے، اگر ایک رافیل کی قیمت نکالی جائے تو وہ 60 ملین ڈالرز ہے. تو یہ ایک طرف تو ہندوستان کے غریب ایگزیکٹلی. عوام ہیں، پاکستان کے غریب عوام ہیں، لیکن ادھر مودی اور ادھر کا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، اور ادھر ہماری فوج اور فوجی اسٹیبلشمنٹ، دونوں کے بہت فائدے میں ہے کہ جنگیں ہوتی رہیں. جب جنگیں ہوتی رہیں گی تو ان کی دکان چمکے گی. تو یہ دنیا کا دستور ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ نے سوشل سیکیورٹی کو چھوڑ کے اور کتنے کٹس کیے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بند کر دیا ہے تقریباً. اس کی کوشش یہ کہ ایڈوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 0 تک پہنچ جائے، لیکن جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو بڑھاتا چلا گیا. تو یہ جو بلینئرز کا زمانہ آیا ہے جس میں صرف اور صرف منافع کو دیکھا جاتا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. تو انسانیت کو مطلب ہم جیسے لوگوں کو خود کیا کھڑے ہونا چاہیے ان ساری باتوں کے اگینسٹ، کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بھائی، ہم پہ جنگ مسلط مت کرو. عام انسان کو اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، بولنا چاہیے، یا انہی کا ساتھ بن کے بالکل. چھپ کر کے بس کھڑے ہو جانا چاہیے؟ اوکے فائن، ہو رہی ہے جنگ، ہو گئی، جو پالیسی جو ہماری گورنمنٹس اب سالسی کریں گی، اب یہ کریں گی، اب وہ کریں گی، اور اب یہ پلان کریں گی.
اور خود آپ کے اپنے اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کریں گی، ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کریں گی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کریں گی، نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو بجٹ آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے کتنا حصہ ہے، بس وہی کہ اپنے ڈیفینس کے لیے ہمیں لگانا ہے۔ اروندھتی رائے نے بھی یہی بالکل آپ کی بات کو ہی میں لے کے چلوں گی، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے کہ عوام جو ہے وہ صرف اور صرف جنگ کا ایندھن بننے کے لیے ہوتے ہیں، دیٹس آل۔ بالکل صحیح۔ اور ان میں کیونکہ قومی ریاستوں کے پاس بہت ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، تو وہ جنگ کا جذبہ، جنگ کا جنون ایسے چٹکی بجانے میں پیدا کر سکتے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ بات انڈیا اور پاکستان دونوں پر صادق آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس دیوانگی، اس جنون میں شامل ہو جائیں، ہمیں عقل و خرد کے استعمال سے اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ بھائی ہم سارے امن پسند لوگ ہیں، ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں مکان چاہیے۔ اور یہ جو تنازعات ہیں، کشمیر ایک تنازع ہے، مگر یہ زور بازو سے کبھی کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، کوئی ڈسکشن ٹیبل ڈسکشن کا حل نہیں نکلے گا، یا ایسے ہی چلتا رہے گا نسل در نسل؟ نہیں، دیکھیے ہم جب شعور بلند کریں گے، ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں گے، دلیلوں سے سمجھائیں گے کہ ایسے تنازعات کشمیر جیسے جنگ سے حل نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ وہ کرے گی، پھر آپ یہ کریں گے تو یہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈیا نے کہا کہ ہم پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ یا ارے بھائی کر کے تو دیکھو۔ اس کے بعد انڈیا کے ڈیم کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہمارے ڈیم پر حملہ کریں گے، تو پھر جی، ہم ایک دوسرے کو تباہ کرتے چلے جائیں گے، نہ وہ بچیں گے نہ ہم۔ تو لیکن ہم یہ یہ نہیں ایٹمی ایگزیکٹلی، اور جو یہ ریئل کرائسس ہیں ان کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ انوائرمنٹ کا کرائسس جو اسی وار کرائسس کے ساتھ ساتھ ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس جن کو فیڈ کرتے جا رہے ہیں انوائرمنٹ کے کرائسس کو، انہی ساری چیزوں پہ، اس کو کون دیکھے گا؟ بالکل بالکل صحیح بات آپ کی۔ جو انڈیا اور پاکستان کے غربت کے مسائل ہیں، انتہائی گمبھیر ہیں، اور دیکھیں تو چلیے ہم لوگ تو، آپ اور میں اور ہم جیسے لوگ، ہم تو خوشحال ہیں نا، ہمارے پکے گھر ہیں، جب گرمی پڑتی ہے تو ہاں ٹھیک ہے پنکھا چلا لیتے ہیں، جو تھوڑے سے زیادہ امیر ہیں وہ اے سی چلا لیتے ہیں۔ جو عام لوگ ہیں ان کے پاس نہ اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو کتنے دکھ ہیں زمانے میں۔ کتنے دکھ ہیں ہاں جس کے اوپر، یا اور ہاں بھی دکھ ہیں ہاں زمانے میں محبت کے سوا، ہاں، کیا کر سکتے ہیں؟ محبت تو بہت اچھا دکھ ہوتا ہے، یہ دکھ جو ہیں جان لیوا ہوتے ہیں۔ یہ دکھ جان لیوا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ابھی وہی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، میں ان دنوں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی جن دنوں ابھی پہلگام اٹیک اور یہ سارے کا سارا انسیڈنٹ ہوا، تو آئی واز لائک دیٹ کہ پوچھوں آپ سے یہ سارے سوال اور سب کچھ، کہ اب ہم نے یہ سب کچھ مطالعہ پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم جنگیں جو تھے وہ مطالعہ پاکستان کی نظر سے ہم نے دیکھی تھی، لیکن اس بار ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، اور وہ بہت برا ایکسپیرینس تھا۔ چلیے ٹھیک ٹھیک، تھینک یو اوکے۔ سو مچ، بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج وقت نکالا، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر۔ ناظرین، آج کی گفتگو صرف نیوکلیئر پروگرامز یا عالمی تناؤ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت، شعور اور ایک بہتر مستقبل کی تلاش کا سفر بھی تھی۔ جنگ ہمیشہ آسان فیصلہ لگتی ہے حکمرانوں کو، میں یہی کہوں گی، مگر امن ہمیشہ ایک عظیم فیصلہ ہوتا ہے، اینڈ اٹس نیڈ آف ٹائم کہ ہمارے حکمران
دنیا کے سپر پاور جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے اس نازک لمحے میں اگر قطر نے, میں دیکھتی ہوں کہ, اور میں کہوں گی کہ قطر نے اس وقت بڑا بریلینٹلی چیزوں کو لیا اور سچویشن کو اسکلیٹ نہیں کیا, تو اس وقت عام صرف خواب نہیں بلکہ ایک ممکن حقیقت ہے اگر اس کے لیے کوشش کی جائے. ہم پروفیسر پرویز ہود بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے سچ, سائنس اور عقل کی روشنی میں ہمیں آج پھر سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا. میں اینڈ اسی پر کرنا چاہوں گی, کنکلوژن اسی پر آج کا, کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ویپن, اٹس اباؤٹ وزڈم دیٹ سیو دا ورلڈ. تھینک یو سو مچ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اینڈ بنڈل آف تھینکس سر کہ آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.